برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو برادران اہل سنت، آج کا سبق ہے نماز کی شرطیں، اور یہ لیسن نمبر 25 ہے۔ تو نماز کی شرطیں 6 ہیں، اور نماز کے فرائض بھی 6 ہیں، کوئی کتاب میں 7 ہے۔ تو نماز کی شرطیں بھی ضروری ہیں اور نماز کے فرائض بھی ضروری ہے۔ تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب یہ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے، نماز کی شرطیں بھی ضروری ہیں اور نماز کے فرائض بھی ضروری ہیں، تو دونوں کے نام الگ الگ کیوں ہیں؟ جو نماز کی شرطیں ہیں یہ نماز کے باہر ضروری ہے، اور فرض نماز کے اندر ضروری ہے، اس لیے نام الگ الگ ہے۔ اور اگر اس کو جو ہے کہ اور گہرائی میں سمجھنا چاہیں تو شرط اسے کہتے ہیں جس پر کسی عبادت کا وجود موقوف ہو۔ تو یہ شرط نہ ہو تو عبادت کا وجود ہی نہیں ہوگا اور عبادت کی ابتدا ہی نہ ہوگی۔ اور یہ 6 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض اسے کہتے ہیں عبادت کی تکمیل یا اس کی کاملیت اور مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو نماز کی شرطیں بھی ضروری ہے اور نماز کے فرائض بھی ضروری ہے۔ تو سمجھ گئے، شرط اس لیے ضروری ہے کہ نماز کے باہر ہے یہ، اور فرض اس لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے اندر ہے۔ شرط اسے کہتے ہیں جس پر کسی عبادت کا وجود موقوف ہو، تو یہ شرط ہے۔ شرط نہ ہو تو عبادت کا وجود ہی نہیں ہوگا، عبادت کی ابتدا ہی نہ ہوگی۔ اور فرض عبادت کی تکمیل یا اس کی کاملیت اور مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ جواب: نماز کی شرطیں 6 ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ نمبر 1، طہارت، یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا کہ جس جگہ پر نمازی نماز پڑھے۔ نمبر 2، ستر عورت، یعنی مرد کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا، یہ شرط ہے۔ یعنی عورت کو سوائے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ اور قدم کے سارا بدن چھپانا، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے، ریفرنس عالمگیری وغیرہ۔ نمبر 3، استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ اگر قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو، اگر قبلہ کی سمت میں شبہ ہو تو کسی سے دریافت کرے، یعنی کسی سے پوچھ لے، کسی سے دریافت کرے۔ اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو غور و فکر کے بعد جدھر دل جمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری سمت تھا، یعنی نماز کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ کعبہ شریف جو ہے کہ دوسرے طرف تھا، دوسرے سمت میں تھا، دوسرے ڈائریکشن میں تھا، تب جو ہے کہ بتا رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی۔ تو سمجھ گئے کہ اگر کہیں ایسی جگہ گئے ہیں کہ قبلہ کا جو ہے کہ رخ نہیں معلوم ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، کس جانب ہے، کس سمت ہے، تو جو ہے کہ اس وقت ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، کسی سے آپ جو ہے کہ دریافت کریے، کسی سے پوچھیے اگر وہاں کے لوکل لوگ کوئی ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ غور و فکر کریں اور جدھر دل جم جائے، جدھر دل جم جائے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ارے قبلہ اس طرف نہیں اس طرف تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے، کہہ رہے ہیں نماز ہو جائے گی، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریفرنس در مختار بہار شریعت۔ نمبر 4، وقت، وقت یعنی ٹائم، لہذا وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نہ ہوئی جس کا بیان تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا۔ اور نمبر 5، نیت، یعنی دل کے پکے ارادہ کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے اور زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینا مستحب ہے۔ اس میں عربی کی تخصیص نہیں، یعنی اس میں عربی کی تخصیص نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی کرنا ہے، اردو وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور یوں کہے نیت کی میں نے، کیا کہے؟ نیت کی میں نے، اور نیت کرتا ہوں میں نہ کہے۔ یعنی کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی، نیت کی میں نے یہ کہنا ہے، نیت کرتا ہوں میں یہ نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ریفرنس در مختار بہار شریعت۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے، یعنی اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کہ جیسے جو ہے کہ نیت باندھنے کے لیے نماز میں جو ہے کہ داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ نیت دل میں پکا ارادہ کرنے کے بعد یا تو زبان سے نیت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں، جو ہے کہ شرط انعقاد، شرط دوام، شرط بقا۔ کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں، نیت، تکبیر تحریمہ، وقت، طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ، ٹھیک۔ ان 6 شرطوں میں سے کیا کیا کنڈیشن ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو ہے کہ نیت کرنا یہ کیا ہے؟ شرط انعقاد میں آتا ہے، یعنی آپ کو نماز شروع کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط انعقاد میں آئے گا۔ اور تکبیر تحریمہ یعنی جو ہے کہ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، تو جو ہے کہ یہ بھی جو ہے کہ شرط انعقاد میں آئے گا، مطلب جو ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے یہ تکبیر تحریمہ ضروری ہے۔ تو سمجھ گئے، یہ جو ہے کہ نیت اور تکبیر تحریمہ یہ شرط انعقاد میں آتا ہے، مطلب شروع میں جو ہے کہ یہ آپ کو جو ہے کہ نیت کرنا ہے اور تکبیر تحریمہ جو ہے کہ پکارنا ہے، بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وقت،
وقت کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ انعقاد میں بھی آتا ہے، دوام میں بھی آتا ہے، بقا میں بھی آتا ہے۔ جیسے وقت سے پہلے تو آپ نماز پڑھ نہیں سکتے، تو وقت ہونا ضروری ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وقت ہونا ضروری ہے، تو جو ہے کہ انعقاد بھی ضروری ہے، وقت کو جو ہے کہ دوام کی بھی ضرورت ہے۔ وقت سے پہلے نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی، تو وقت بھی ضروری ہے، دوام بھی ضروری ہے، بقا بھی ضروری ہے۔ یعنی جو ہے کہ نماز آپ نے اسٹارٹ کیا تو نماز اسٹارٹ کرنے کے لیے وقت ضروری ہے، دوام بھی ضروری ہے، یعنی وقت کا رہنا بھی ضروری ہے۔ مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہے کہ اس وقت نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے، اور بقا بھی ضروری ہے، یعنی نماز ختم کرنے سے پہلے وہ ٹائم بھی رہنا چاہیے، یعنی آپ کی نماز پہلے ختم ہو، ٹائم بعد میں ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کی نماز بعد میں ختم ہوئی اور وقت پہلے ختم ہو گیا تو نماز نہ ہوگی۔ اور کون کون سی نماز نہ ہوگی؟ فجر کی نماز نہ ہوگی، جمعہ کی نماز نہ ہوگی، عیدین کی نماز نہ ہوگی۔ تین نمازیں جو ہے کہ اگر وقت ختم ہونے کے بعد نماز ختم ہوئی تو یہ تین نمازیں نہ ہوگی، لیکن جو ہے کہ یہ جو چار نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہو جائیں گی۔ کیسے ہو جائیں گی سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ جیسے جو ہے کہ آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آپ دیکھ رہے ہو نماز نکلا جا رہا ہے اور کسی وجہ سے آپ بزی تھے، آپ دھیان نہیں دیے، جو ہے کہ عصر کا وقت شروع ہونے میں صرف اب 1 منٹ باقی ہے، آپ جو ہے کہ وضو وغیرہ سب بنائے ہوئے ہیں، بس جو ہے کہ 1 منٹ عصر کا وقت شروع ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، اور آپ نے جو ہے کہ نیت کی، تکبیر تحریمہ کی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی ہے، ایک ہی رکعت پڑھے تھے کہ جو ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اس نماز کو، ظہر کی نماز کو آپ پورا کریے اور جو ہے کہ سلام پھیریے، نماز ہو جائے گی۔ بھلے جو ہے کہ ایک رکعت جو ہے کہ ظہر کے وقت میں ہوئی ہے آپ کی، اور 3 رکعتیں جو ہے کہ ظہر کی وہ عصر کے وقت میں ہو گئی ہیں، لیکن جو ہے کہ آپ کی نماز آدھا ہو جائے گی، قضا نہ ہوگی۔ اسی طرح عصر کا بھی ہے کہ عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے، عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیے، اور جو ہے کہ بھلے مغرب کا وقت ہو گیا تب بھی آپ کی عصر کی نماز ہو جائے گی، بھلے جو ہے کہ مکروہ وقت میں آپ کی نماز ہوئی، مغرب سے 20 منٹ پہلے جو ہے کہ یہ مکروہ وقت ہے، لیکن کسی دن اگر لیٹ ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے آپ کو اور وقت نکل گیا ہے، عشاء کا وقت قریب آ گیا ہے، تب بھی جو ہے کہ آپ 1 منٹ پہلے بھی نیت باندھ لیں گے تو آپ کی مغرب کی نماز ہو جائے گی، عشاء کی ہو جائے گی، لیکن فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ فجر کے لیے انعقاد بھی ضروری ہے، دوام بھی ضروری ہے، بقا بھی ضروری ہے۔ یعنی فجر کی نماز شروع کرنے کے لیے انعقاد بھی ضروری ہے، یعنی وقت ہونا بھی ضروری ہے، وقت کا رہنا، باقی رہنا بھی ضروری ہے، مطلب جو ہے کہ نماز کے دوران وقت کا دوام رہنا بھی ضروری ہے، اور بقا، فجر کی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے آپ کا وقت ختم نہیں ہونا چاہیے، ختم ہونے سے پہلے آپ جو ہے کہ فجر کی نماز کا سلام پھیر دیں گے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جمعہ کا ہے، جمعہ کا وقت جو ہے کہ ظہر کے وقت شروع ہوتا ہے، جمعہ کا وقت ظہر کے وقت شروع ہوتا ہے، تو ظہر کا وقت جب تک رہتا ہے یعنی عصر تک آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے پہلے تک آپ جو ہے کہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے عصر جو ہے کہ عصر میں داخل ہوئے 1 منٹ بھی داخل ہو گئے تو پھر یہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، پھر قضا ہو گئی، یا جمعہ تو قضا ہوتی نہیں ہے تو ظہر کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح عیدین کا ہے، جیسے طلوع آفتاب ہوا، جیسے ہی طلوع آفتاب شروع ہوا تو 20 منٹ تو وہ جو ہے کہ مکروہ وقت رہتا ہے، 20 منٹ کے بعد جو ہے کہ آپ عیدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عید کی، بقرہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب جو ہے کہ سورج جو ہے کہ سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، ظہر کے 50 منٹ پہلے، 40-50 منٹ پہلے، یعنی جس کو ہم لوگ زوال کا وقت بھی بولتے ہیں، اس وقت سے پہلے تک، ٹھیک ہے، زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر تاخیر ہو گئی، 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو پھر وہ نماز نہ ہوگی۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت یعنی آپ کو پاک صاف رہنا ہے، نماز شروع کرنے کے لیے انعقاد بھی ضروری ہے، یعنی شروع کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، دوام یعنی دوران نماز کے دوران بھی جو ہے کہ آپ کو طہارت میں ہی رہنا ہے، اور بقا یعنی نماز کو پورا کرنے کے وقت بھی آپ کی طہارت برقرار رہے۔ تو طہارت میں انعقاد بھی ہے، دوام بھی ہے، بقا بھی ہے، شروع کرنے کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، نماز کے دوران بھی طہارت ضروری ہے، اور بقا ختم کرنے کے لیے، نماز پوری کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ طہارت یعنی پاک صاف ہونا، پھر جو ہے کہ نہانا دھونا، وضو، یہ سب طہارت میں ہے، ٹھیک ہے۔ وضو باقی رہنا چاہیے، شروع کرنے کے لیے نماز وضو باقی رہنا چاہیے، نماز کے دوران وضو باقی رہنا چاہیے، اور جو ہے کہ نماز ختم کرنے کے وقت بھی وضو باقی رہنا چاہیے، یعنی طہارت باقی رہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے کہ طہارت میں انعقاد بھی ہے، دوام بھی ہے، بقا بھی ہے۔ اور ستر عورت یعنی جو ہے کہ مرد کو ناف سے گھٹنوں تک، اور عورت کو چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی اور قدم کے سوائے سارا بدن چھپانا ضروری ہے، شرط ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ستر عورت۔ تو ستر عورت میں بھی جو ہے کہ تینوں کنڈیشن ہے، انعقاد بھی ہے، دوام بھی ہے، بقا بھی ہے، یعنی نماز کو شروع کرنے کے لیے ستر باقی رہنا چاہیے، مطلب چھپا رہنا چاہیے، دوام یعنی نماز کے دوران، نماز کی حالت میں بھی ستر جو ہے کہ چھپا ہونا چاہیے، اور بقا ختم کرنے کے وقت بھی، نماز پوری کرنے کے وقت بھی باقی رہنا چاہیے۔ اور استقبال قبلہ، استقبال قبلہ کے لیے بھی شرط انعقاد ضروری ہے، دوام ضروری ہے، بقا ضروری ہے، یعنی آخری وقت تک استقبال قبلہ ضروری ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ رہنا ضروری ہے۔ تو برادران اہل سنت، یہ نماز کی شرطوں کی بات ہو گئی۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، کچھ بھی جو ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو، ذرا سا بھی آپ کو ہیلپ فل ویڈیو لگی ہو، تو آپ سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہے کہ شیئر کریں اپنے رشتہ دار پریوار میں، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی غلطی گستاخی بے ادبیاں خامیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے توفیل میں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی غلطی گستاخی بے ادبیاں خامیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے توفیل میں معاف فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔